اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یزجرہ صراخ المستصرخین ولا یبرمہ الہاہ الملہین ولم تخف علیہ المکنونات وَلَشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتُ دَائِمٌ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَتَقْدِيمِ نُذُرِهِ وَجَاءَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صلوات بآواز بلند محمد۔ ارشاد خداوندی ہے رسل مبشرین ومنذرین، ہم نے اپنے رسول بھیجے جو جنت کی خوشخبری دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے۔ مقصد کیا تھا ان رسولوں کو بھیجنے کا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کی حجت انسانوں پہ قائم ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ حکمت والا ہے، اللہ حکیم ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، اور ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کو میں ریپیٹ کروں کیونکہ اس میں میسج بہت بڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ نے اس آیت میں اپنے رسول سے مخاطب ہوا اور اپنے رسول سے خطاب فرما کے پروردگار کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے رسول یہ کافر کہتے ہیں۔ توجہات ہیں میری طرف؟ یہ سامنے میرے جو ایک دو بندہ بیٹھے صرف اس پہ بولنا واجب نہیں، آپ سب کے لیے بولنا لازم ہے اگر بات کی سمجھ آئے۔ جو درمیان میں بیٹھے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا زبان کو حرکت دینی ہے علی کے ذکر میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں۔ اب اللہ نے کہا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان کافروں سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا ایک گواہ اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے۔ کل آیت پڑھی تھی میں نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا علی علی کرنے والوں کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ نے کہا میرے رسول آپ کی رسالت کا ایک گواہ میں ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے۔ اب میں نے کل یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دو گواہ دونوں کا عدل برابر ہونا چاہیے۔ چونکہ تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے نوریس بھائی یہ لائیو چلا رہے ہیں اس کو فیس بک پہ، تو جہاں جہاں تک میرا یہ میسج ہے ملت اسلامیہ کو میں پیغام قرآن کی روح سے دینا چاہتا ہوں، ارے اگر تمہیں حجت خدا کی سمجھ آ جاتی تو دین سمجھ میں آ جاتا۔ زلیخا، جناب زلیخا نے، جناب زلیخا کی جب توبہ قبول ہوئی
تو جناب زلیخا نے ایک جملہ کہا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. زلیخا نے کہا میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا. مولا سلامت رکھے آپ کو. میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا. تو مسلمان بھائی آپ کی بھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے کبھی محمد کو اپنے جیسا کہا, کبھی علی کو اپنے جیسا کہا. لیکن اس آیت میں اللہ نے کہا ایک گواہ رسول کی رسالت کا خدا ہے. اب گواہ ہونے ہیں دو, دوسرا خدا ہو نہیں سکتا. اب دوسرا ایسا ڈھونڈ جس کا عدل خدا کے عدل کے برابر ہو, ایسا ڈھونڈ. اور میرے بھائی نے ابھی ایک نقطہ بڑی پیاری بات کی, اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں تمام ملت اسلامیہ کے لیے اسی آیت کے لیے. اسے یاد رکھو میرے دوستو, ہمارے فقہ میں صرف سنی سنائی گواہی نہیں ہوتی, گواہی اس کی قبول ہے جو دیکھ رہا ہو. میں نے بڑا جملہ کہا, میرے سنیں, جو دیکھ رہا ہو. اب اللہ نے رسول کی رسالت کا ایک گواہ خود بنا, دوسرا وہ ہستی جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. اب وہ جو بھی ہے, میں نام کل بھی نہیں لیا, آج بھی نہیں لیتا, وہ جو بھی ہے تمہیں ماننا پڑے گا. محمد رسول بن رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا. یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھا, قرآن کو چومنا, قرآن کو ماننا نہیں. قرآن کو ماننے کا مطلب ہے جو قرآن منواتا ہے اسے مان. کیا میسج دیا ملت اسلامیہ نے اپنی ینگر جنریشن کو کہ قرآن صرف چومتے رہو اور بلند جگہ پہ رکھ دو؟ یہ سازش ہے کہ بچے قرآن کھولے نا, قرآن دیکھے نا, تاکہ کہیں پتہ نہ چلے کہ قرآن میں علی ہے کیا. قرآن چومنے کا نام, قرآن چومنے کا نام قرآن کو ماننا نہیں, قرآن کی ماننا, قرآن کی ماننا. اب اللہ نے کہا دوسرا گواہ وہ ہے, اب ماننا پڑے گا قرآن کی آیت کی روح سے, نص قرآن کی روح سے, کہ یہ جو بھی ہے. میں کہتا ہوں میں جھگڑا نہیں کرتا کسی سے, میں نہیں کہتا علی ہے, میں نہیں کہتا علی ہے. ایک میدان کھلا ہے, اللہ نے بھی نام نہیں لیا, اللہ نے صرف اتنا کہا کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت کا گواہ ہے. قرآن نے نام نہیں لیا, میں بھی نام نہیں لیتا. تم لو نام کسی کا, کسی کا نام لو. مسلمان بھائی سے کہو کسی کا نام لو. ارے یہ تمہیں کسی اور کا نام لیتے شرم کیوں آتی ہے؟ نام لو کسی کا. ماننا تو پڑے گا, ماننا تو پڑے گا, ماننا تو پڑے گا کہ رسول کی رسالت کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسرا گواہ کوئی ہے, دوسرا گواہ کوئی ہے. اب آئیے یہاں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ ہے الفاظ قرآن کے. کل میں نے معصوم کا جو خطبہ پڑھا تھا اسی حوالے سے اب میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. بھائی گھبرا تو نہیں کہ میرے سننے والے, بالکل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. خاص طور پہ جو پیچھے میرے نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہیں, تھوڑا بولنے کی زحمت کرنی ہے. میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں تاکہ مجلس کا ماحول ذرا اچھا بن جائے. اب آئیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جہاں تک میرا یہ میسج پہنچے, آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. سورہ کہف اللہ نے ارشاد فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو, فَسَجَدُوا, یہاں فا فوریت کا ہے, فا سجدوا, فا سجدوا, یہ فا فوریت کا ہے, بس فوراً انہوں نے سجدہ کیا, فوراً سجدہ کیا. نہیں میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا, میں وہ کہتا چلوں. اللہ نے فرمایا, ایک دوسرے مقام پہ یہ آیت ہے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهَا رُوحٍ, جب میں آدم میں روح پھونکوں,
تو پھر دیر نہ کرنا، فوراً سجدہ کرنا. جب روح پھونکوں روح سے پہلے نہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جب میں روح پھونکوں تو پھر فوراً آدم کو سجدہ کرنا. روح پھونکنے سے پہلے نہیں کہا، کیونکہ اگر روح پھونکنے سے پہلے سجدہ کرواتا تو یہ بت پرستی ہو جاتی. میں نے بڑا جملہ کہا میرے سننے والے. یار 8-7 دن کی گفتگو سننے کے بعد تو آپ کو تھوڑا اس قابل ہو جانا چاہیے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن چلے. اللہ نے کہا روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کرنا، پھر دیر نہ کرنا. پتہ چلا سجدہ آدم کو کروایا روح آنے کے بعد. اور میرے نوجوانوں، علی کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری توجہ ہے تو میں جملہ بھیجنے لگا ہوں. آدم کو اللہ نے سجدہ کروایا روح آنے کے بعد، پہلے نہیں. آج پتا چلا جب تک علی کعبے میں نہیں آیا کعبے کو سجدہ نہیں تھا. اللہ مولا آباد رکھیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ حجت خدا کے موضوع پہ میری گفتگو چل رہی ہے. اب آئیے، اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کو، فوراً سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے. اِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ ابلیس جنوں میں سے تھا. من الجن، جنوں میں سے تھا. قرآن کا حرف ہدایت یا اللہ وہ چاہے جنوں میں تھا چاہے کس میں سے بھی تھا، یہاں کہنے کی ضرورت کیوں آئی؟ یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے. تعارف شیطان کا شروع ہو گیا ہے. میرے سننے والے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو یار، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو یار. اللہ نے کہا وہ جنوں میں سے تھا. یا اللہ وہ جس میں سے بھی تھا، یہاں کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ قرآن کا حرف ہدایت. اللہ نے کہا یہ جنوں میں سے تھا. مقصد کیا ہوا؟ ہزاروں سال نوریوں کے ساتھ بیٹھا رہا، آخر میں پھر رہا جن کا جن. نہیں سمجھ آئی. بھائی جملہ سروں سے گزر گیا. میں نے کیا کہا؟ ارے مقصد کیا تھا کہ یہ جن تھا اور بیٹھا رہا ہزاروں سال نوریوں کے ساتھ، لیکن ہزاروں سال تک نوریوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی طینت نہیں بدلی. دیکھو میرا خاموش مجمع، میں کدھر جاؤں یار، میں کدھر جاؤں؟ اب مجھے بڑا افسوس ہوا اس جملے پہ. میرے دوست میرے ساتھ میں بولتے فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ. بس میں آگے بڑھ رہا ہوں، جس کو سمجھ آئی جس کو نہیں آئی آپ کی قسمت. فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. اب اللہ نے قرآن میں، اب آگے دیکھیں آیت بھی پوری نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا ولی بناتے ہو؟ بڑا جملہ. میں آپ کے پریشان چہرے دیکھ کے خود پریشان ہو جاتا ہوں. پھر سنو، اللہ نے کہا کیا تم مجھے چھوڑ کر أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان. درود پڑھ لیں بابا سے بولا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.